طویل انتظار کے بعد نمائش کے لیے پیش کی جانے والی پاکستانی پنجابی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور ہر جانب فلم کی واہ واہ ہو رہی ہے۔ فلم بینوں کے مطابق یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی بدولت پاکستانی سینما اپنے احیا اور پھر عرصہ نو احیا کے بعد اب ایک اور نئی سحر دیکھنے جا رہا ہے۔ فلم دیکھنے والوں کا کہنا ہے کہ کم از کم پاکستانی سینما کی تاریخ میں آج تک اپنی تکنیک اور پروڈکشن کے اعتبار سے اتنی بڑی فلم نہیں بنی۔ جس معیار اور جس سطح کی یہ فلم ہے، دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تیاری میں اتنا طویل عرصہ کیوں لگا۔ اگرچہ اس فلم کی کہانی کا 1979 کی مولا جٹ سے چند مکالموں اور کرداروں کے نام سے زیادہ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم یہ فلم حیت میں اپنی پیشرو سے بھی میلوں آگے ہے۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ آپ کو ایک ایسے تخیلاتی دور میں لے جاتی ہے جسے آپ ماضی میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ فلم میں کوٹ مٹھن کے علاوہ کسی علاقے کا نام نہیں لیا گیا ہے، مگر اس سے کم از کم کہانی کا جغرافیہ معلوم ہو جاتا ہے۔ مولا جٹ کا زمانہ بندوقوں سے پہلے کا ہے، جب لڑائی لاٹھیوں، کلہاڑیوں اور اس قسم کے دیگر ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھی۔ بلال لاشاری نے ان ہتھیاروں اور خاص کر گنڈاسے کا استعمال بہت ہی خوبی سے کیا ہے۔ ایک ایک سین اور اس کی ہر حرکت کہانی کو آگے بڑھاتی ہے۔ فلم دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ٹریلر دیکھ کر جتنے بھی اندازے لگائے گئے تھے وہ سب غلط تھے۔ دراصل پنجاب کی روایتی کہانیوں اور کرداروں کو سامنے رکھ کر ایک فکشن تخلیق کیا گیا ہے اور یہ اسی کا شاہکار ہے۔ فلم کا سیٹ ایک پورے گاؤں کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے اور اس کی ایک ایک گلی، بازار، چوراہا، ڈھابا سب تخلیق کر کے اس زمانے کے مطابق بنائے گئے۔ بلال لاشاری کی دی لیجنڈ آف مولا جٹ ایک مکمل ایکشن فلم ہے۔ یہ انتقام کے شعلوں میں جلتے ہوئے مولا جٹ کی کہانی ہے۔ یہ مکھو کی مولا جٹ سے شدید محبت کی کہانی ہے۔ یہ دارو کے غرور کی کہانی ہے اور یہ نوری ناتھ کی بے چین خونی طبیعت کی کہانی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کہانی بہت سادہ ہے۔ پنجابی سینما کو مد نظر رکھتے ہوئے پروڈکشن اور ایکشن سے اسے بڑا بنایا گیا ہے۔ کہانی میں غیر ضروری موڑ یا طول و عرض بالکل نہیں ہے۔ فلم کا انداز ہالی ووڈ کا مگر رنگ اور ڈھنگ مکمل طور پر دیسی ہے۔ نوری ناتھ کی کلہاڑیاں ہوں یا مولا جٹ کا گنڈاسا، جدید تکنیک کو روایت میں ڈھال کر پیش کیا گیا ہے۔ اس سے پیشتر لاٹھیوں کی لڑائی میں بھی یہی انداز نمایاں رہا۔ فواد خان بطور مولا جٹ اپنے کردار میں کچھ ایسے ڈھلے کہ فلم دیکھتے ہوئے خیال ہی نہیں آیا کہ یہ وہی ہیں جو خوبصورت جیسی فلم میں رومانوی کردار کر چکے ہیں۔ وزن بڑھانے اور گنڈاسا چلانے سے لے کر مکھو جٹی کے ساتھ رومانوی سین تک فواد خان نے کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ فلم بینوں کی فواد اور ماہرہ کے رومانس کو بڑے پردے پر دیکھنے کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ دوسری جانب حمزہ علی عباسی نے پہلی بار ویلن کے کردار میں اتر کر یہ بتا دیا کہ وہ کتنے مجے ہوئے اداکار ہیں۔ نوری ناتھ کا کردار بے چین خونی طبیعت کا ہے جسے لہو کی پیاس رہتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اصول پسند بھی ہے۔ پیچھے سے وار نہیں کرتا، سامنے آ کر لڑتا ہے۔ اگرچہ حمزہ کا کردار فلم کے 40 منٹ کے بعد نمودار ہوتا ہے، مگر پھر چھا جاتا ہے اور آخر تک حاوی رہتا ہے۔ ماہرہ خان نے بطور مکھو جٹی الہڑ لڑکی کا کردار بہت عمدگی سے نبھایا ہے۔ پنجابی زبان سے کما حقہ ناواقف ہونے کے باوجود انہوں نے بہترین مکالمے ادا کیے۔ سینما کے بڑے پردے پر ہیروئن کی شخصیت کا سحر دکھائی دینا چاہیے، یہ کام ماہرہ نے خوب کیا۔ کردار کا تقاضا تھا کہ ہر وقت مولا مولا کرے، وہ انہوں نے کر دیا۔ ہمائمہ ملک دارو نتنی کے کردار میں ایک مغرور سخت دل عورت ہے جو کسی کی بھی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتی ہے۔ ہمائمہ نے اس فلم میں گلیمر کی کمی کو کسی حد تک پورا کر دیا، جس کا کچھ اندازہ ٹریلر سے بھی ہو ہی جاتا ہے۔ ان 4 مرکزی کرداروں کے علاوہ علی عصمت گوہر رشید نے بھی اپنے اپنے کردار بخوبی ادا کیے۔ بابر علی اور ریشم کو ایک ساتھ مختصر وقت کے لیے ہی صحیح لیکن سینما میں دیکھ کر اچھا لگا۔ یہاں راجو کا کردار ادا کرنے والی سائمہ بلوچ کا ذکر کرنا ضروری ہوگا، جنہیں 80 سے زیادہ خواتین کے آڈیشن کر کے منتخب کیا گیا تھا۔ ان کے چند ہی سین تھے، مگر ایک رقاصہ کے طور پر انہوں نے خود کو منوایا۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی پروڈیوسر امارہ حکمت ہیں جو خود پشتون ہیں، اس لحاظ سے یہ فلم قومی یگانگت کا بہترین مظہر ہے۔ امارہ نے بتایا کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا اسکرین پلے بلال لاشاری نے لکھا، جبکہ مکالمے ناصر ادیب کے ہیں۔ کہانی ناصر ادیب اور بلال لاشاری کی مشترکہ پیشکش ہے۔ پاکستان میں اب تک اتنے بڑے پیمانے کی فلم نہیں بنی۔ 9 سال پہلے اس کے بارے میں سوچا گیا تھا۔ سن 2016 کے آخر میں اس پر باقاعدہ کام شروع ہوا اور مئی 2019 میں اس کا کیمرہ بند ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔